قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دنان وڈاج پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے اکثر لوگ جسم پر وار کر صدقہ دیتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے، یہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، اس بارے سے بتائیے۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، اس طرح کی کچھ روایات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، یہ رسم و رواج کے زمرے میں بھی آتی ہیں کہ ایک چیز کو یعنی صدقہ دینا ہے، اس کو جسم پر وار کر یا کسی بندے کے اوپر سے وار کر اور یا جسم پر پھیر کر کوئی چیز صدقہ کرنی ہے۔ اور اکثر معالجین بھی یہ چیز بتاتے ہیں کہ جی اپنے جسم پر وار کر دیں تو اس میں کیا مطلب اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا وہ اثر ختم ہو جائے گا یا وہ صدقہ جو بھی آپ وار کر دیں گے وہ چیز آپ کا اثر لے جائے گی۔ سب سے پہلے تو دیکھیں گے صدقہ ہے کیا۔ صدقہ ہے بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج یعنی کوئی چیز خیر پہنچانا، بھلا کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کو فائدہ کسی بھی طریقے سے آپ پہنچا سکتے ہیں۔ وہ علم بانٹ کے بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا کے آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملیں، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ اچھی بات کہیں، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ آپ کسی کو کوئی علم سکھاتے ہیں، کسی کو کوئی ہنر سکھاتے ہیں جس سے خیر کا کام جاری ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اچھا، کسی کی مالی مدد کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو کچھ کھلا دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو یعنی کسی طرح کا بھی خیر کا کام جس سے کسی کو فائدہ ہو، جس سے کوئی بھلائی ہو، وہ صدقہ ہے آپ کے لیے۔ اور جو صدقہ جاریہ ہے وہ تو ایک طرح سے مطلب آپ نے شاگرد چھوڑ دیے ہیں، آپ کے بعد صدقہ جاریہ ہے، آپ نے کوئی خیر کا کام کر دیا، مثلا کنواں لگا دیا ہے، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، جب تک چلے گا وہ خیر آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو خیر کا سبب بنتی ہیں، جو آپ کے لیے فائدہ مند۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ جسم پر پھیرنا یا جسم پر وارنا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے وہ جسم پر پھیرنا یا وارنا، اس سے نہ تو کوئی چیز کا اثر کم ہوتا ہے کہ جی وہ پیسے وارے ہیں تو اس پر جو بلا ہوگی وہ ٹل جائے گی، جو ہمارے کنسیپٹ پایا جاتا ہے معاشرے میں، یا کوئی اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، یا کچھ اس طرح کی بہت ساری باتیں، نظر بد ختم ہو جائے گی، مرچیں بار دو، اور اس طرح کی بہت ساری ہمارے معاشرے میں وہ رسومات ہیں جو ہم ہندوؤں کے ساتھ جو ہمارے بڑے رہتے رہے ہیں، وہ ان سے آگے مطلب ہمارے اندر آ گئی ہیں، ہمارے اندر شفٹ ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ۔ وہ چاہے انہوں نے تھوڑا رنگ بدل لیا لیکن وہ ایک طرح سے وہ کنسیپٹ ہمارے دماغ سے نہیں نکلا، تو اس کی وجہ سے یہ ایسی رسومات اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ عموماً ہمارے ہاں زیادہ تر شادی بیاہ کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر، کسی اس طرح کے موقع پر جو ہے وہ اس طرح کی رسومات کے طور پر کی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، صدقے کا اس اوپر سے بارنے سے یا جسم پر پھیرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صدقے کا اگر آپ ویسے دے دیں تو بھی فائدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کی وہ جسم سے اتر جائے گی۔ مینٹلی طور پر اگر آپ اپنے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ اب دیکھیں، اچھا جی، وہ جو صدقہ آپ نے دیا اوپر سے بار کے وہ ساری بلا لے گیا، جس کو دیا اس کو مل گئی ہے، یا جس کو دیا وہ بلا اس پر چلی گئی ہے، تو یہ تو ایک غلط بات ہے نا، کہ یہ ایک طرح سے پھر تو امیر لوگ اپنی پریشانیاں تکلیفیں غریبوں میں بانٹتے رہے، پھر تو یہ بہت آسان حال ہے کہ جسم پر پھیرا اور اس کو کر دیا۔ عدنان بھائی، میرا ایک دوست تھا، وہ بتا رہا تھا کہ جی مجھے ایک پیر صاحب نے دیا تعویذ کہ جی جسم پر پھیر کر اس کو جلا دینا ہے، کیونکہ ہمارے جو الحمدللہ جیسے تربیت کرتے ہیں، کچھ چیزیں اس نے سمجھی ہوئی تھی، کبھی کبھی ملاقات ہوتی تھی، بڑی دور کا دوست تھا، کافی پرانی بات۔ اس نے سوچا کہ یار اس کو میں جسم پر پھیرتا ہوں تو
وہ ختم تو ہو جائے گی، لیکن اس کو جلاؤں گا تو وہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے کہ جو اثر ہے اس کو میں جلا رہا ہوں اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خیر اس نے نہ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ حوصلہ کر کے اس تعویذ کو کھول ہی لیا، اس نے کہا دیکھوں تو صحیح ہے کیا۔ انہوں نے کہا کہیں کوئی اللہ کا کلام نہ ہو میرے اوپر، کوئی اس طرح کا نہ ہو جائے کہ میں پھیروں اور اس طرح۔ اب اس نے پھیرا ہے، اس نے کھولا ہے تو اس نے دیکھا بیچ میں کچھ بھی نہیں، 2-4 لائنیں ماری ہوئی اس کو مینٹلی طور پر سیٹسفائی کرنے کے لیے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جی یہ آپ کو مطلب کر دیا ہے، آپ جب اوپر سے پھیریں گے اپنے واریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا اثر۔ تو یہ صرف اس حد تک ہے، نہ تو اس کی شریعت میں کوئی ملتی ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، جسم پر پھیر کر جسم پر بار کر آپ صدقہ دیں تو وہ صدقہ ساری چیز لے جائے گا۔ آپ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ دائیں سے دیں بائیں کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے، اس طرح صدقہ کرنا ہے، اس طرح اعلان کروانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں مطلب بسا اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ پر اعلانیہ صدقہ بھی قرآن میں ذکر ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس سے یعنی شوق پیدا ہو، دوسروں کے اندر بھی بسا اوقات ہمارے ہاں ہوتا ہے مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں نے 5000 دیا، 2000 دیا مسجد کو، اب میرا بھی دل کرتا ہے کہ یار میں بھی دوں کچھ نہ کچھ۔ اب اس کے مقابلہ نہیں ہے، نیکی میں تو قرآن نے کہا کہ دوڑ لگاؤ، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگا دو، دوڑ لگاؤ، اس چیز میں دوڑ لگانے کی ضرورت ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس نے یہ چیز دی تم بڑھ کے دو، تم اس سے زیادہ صدقہ کرو، نیکی میں آگے بڑھو۔ بلکہ تو کچھ صحابہ نے جو تھے نا غریب، انہوں نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور ہم غریب ہیں، ہم اتنا دے نہیں سکتے، وہ امیر ہیں، وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ تو آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمیں بھی کچھ بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کچھ ذکر بتایا، فرمایا یہ پڑھا کرو، ان کا بہت مال خرچ کرنا بھی تمہارے اس ذکر سے تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ تو اگر انہوں نے بھی یہ ذکر کر لیا تو پھر یہ اللہ کا ان پر فضل ہے۔ پھر اسی طرح صدقہ بسا اوقات ڈپینڈ کرتا ہے ہماری نیت پر۔ عدنان بھائی کبھی کبھی جو ہے وہ کچھ اس طرح کے بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں تاریخ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال اکٹھا ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں سے کہ جہاد کے لیے اپنا مال پیش کرو، تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ جو چیزیں تھیں، کوئی سارا گھر کا سامان لے آئے، کچھ آدھا لے آئے، کچھ کیا۔ ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے رات ایک جگہ پر ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، پانی دیا، صبح اس کو کچھ کھجوریں ملی، اس نے وہ لا کر پیش کر دیں، آپ نے سامان کے اوپر جو ہیں وہ ان کو بکھیر کے فرمایا یہ سب سے افضل ہیں، ان میں زیادہ یعنی کہ زیادہ درجہ ہے کیونکہ اس کے پاس ہے یہ تھا۔ تو صدقہ یہ ہے جتنی آپ خیر کر سکتے ہیں، بھلائی کر سکتے ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں، یہ چیز ہے۔ اصل میں یہ ادھر ادھر کی جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے نا رسومات، یہ رسومات کی حد تک ہیں، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ صدقہ بار کر دینا، جسم پر پھیر کر دینا، کچھ اس طرح سے کر کے دینا یہ ہماری کوئی بلا ٹال دے گا، کوئی اس طرح کر دے گا، یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ صدقہ آپ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں، خیر پہنچائیں، بھلائی پہنچائیں، کسی کو اچھا بول کے، اچھے اخلاق سے مل کے، مسکرا کے مل کے، سلام کہہ کے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے صدقہ بن سکتی ہیں اگر آپ خیر پھیلانے کا ذہن رکھتے ہوں، آپ لوگوں کے لیے بھلائی کریں، لوگوں کے لیے خیر پھیلائیں، انشاءاللہ اس کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ بالکل ایسے، بہت شکریہ گھر صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم